اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سوال چل رہا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ مسلمان تباہ ہوتے جا رہے ہیں، آخر ان کو کچھ کرنا چاہیے، آخر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، اللہ کے نیک بندے نے، ان بزرگوں نے جس زمانے میں یہ کتاب لکھی اور یہ سوال اٹھایا، اس زمانے میں کم از کم اتنا تو تھا کہ مسلمانوں کو اپنے پستی کا احساس تو تھا۔ جس زمانے میں حضرت نے کتاب لکھی اور کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر مسلمان تباہ ہو رہے ہیں، آخر انہوں کیا کرنا چاہیے، تو میں عرض کر رہا ہوں اس زمانے میں کم از کم اتنی خیر تو تھی کہ اپنی پستی کا احساس تھا۔ جب آدمی کو اپنی بیماری کا احساس ہو تو شفا کی امید ہے، لیکن جب کوئی آدمی اپنی پستی ہی کو عزت سمجھے اور غلامیت ہی پہ دل و جان سے راضی ہو اور اپنی ذلت اور اسے پستی کا کہیں اسے نظر ہی نہ آتا ہو، تو پھر ایسی قوم کا اللہ حافظ۔ احساس ہو نا کہ ہم پستی میں ہیں، ہمیں پھر ابھرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر مسلمان نوجوان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم پستی میں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ تو ان جن کے دلوں میں یہ سوال ہے جواب ان کے لیے۔ اور اگر میرے دل میں اس کا سوال ہی نہیں ہے کہ ہم پستی میں ہیں، یا ہمیں اپنی پستی کا احساس ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایک عجیب بات فرمائی، بلکہ فرمایا کہ یہ سارے نبیوں کی بات ہے، سارے نبیوں کی، اور یہ فرمایا ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب آدمی کے پاس سے حیا ختم ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یعنی جس آدمی کو اپنے بے حیا ہونے کا احساس نہیں ہے کہ یار میرا حیا ختم ہو گیا، تو پھر وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں وہ کچھ ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نبی نے بتایا ہمیں کہ جس آدمی کو اپنے حیا کے چلے جانے کا احساس نہیں ہے کہ میرے پاس سے کوئی قیمتی جوہر چلا گیا ہے، جس کو یہ احساس نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرمانا کہ پھر اس کی زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تعجب کی بات نہیں ہے کہ یار اس لڑکے نے اپنے ماں کا گلا دبا دیا، اس لڑکے نے باپ کو تھپڑ مار دیا، یہ معمولی بات ہے، یا اس چھوٹے سے لڑکے نے اس کی جان لے لی، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر باتیں اتنی بڑی نہیں ہے۔ جب آدمی کے اندر سے وہ حیا چلا جائے اور اس کو اس حیا کے چلے جانے کا احساس بھی نہ ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تمہیں حیرت کی کرنے کی ضرورت نہیں کہ یار اس لڑکے نے کیا کر دیا، اس لڑکے نے کیا کر دیا، اپنے دوست کا گلا دبا دیا اور اپنے دوست کو لے گیا، اسے اغوا کر دیا، اس کے باپ سے تاوان مانگا، نہیں دیا تو اس کو مار دیا۔ ہاں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری شکلیں پھر معمولی ہیں۔ جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے اندر حیا نہیں ہے اور اسے اپنے حیا کے چلے جانے کا احساس بھی نہیں ہے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کسی کو بھی بیچ سکتا ہے، وہ کسی کو بھی بیچ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ حیا ختم ہو گئی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، جس آدمی کے اندر سے یہ چیز ختم ہو جائے کہ یہ درد نہ رہے، یہ غم نہ رہے، یہ احساس نہ رہے کہ مسلمان پستی میں ہیں اور مسلمانوں کو پستی میں نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو یہ کچھ بھی کر سکتا ہے مسلمان نوجوان، کافر اس کو اپنے پاخانے پہ بھی لگا سکتا ہے اور یہ اس کو بھی بڑی خوشی سے اٹھائے گا اور اس میں بھی اتنی عزت سمجھے گا۔
اس کے لیے شراب بنائے گا، شراب پاخانے سے زیادہ گندی ہے، یہ کافروں کے لیے پھر شراب بھی لے کے جائے گا، ان کی شراب بھی بیچے گا، ان کا سور بھی بیچے گا. ہاں میں کہہ رہا ہوں پاخانہ بھی بیچے گا. پاخانہ سور سے کم گندا ہے اور پاخانہ شراب سے کم گندا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب اس نوجوان کو اپنی ذلت اور پستی کا احساس نہ ہو تو پھر یہ کافر کا پاخانہ بھی بیچے گا، اس کی شراب بھی بیچے گا، اس کا خنزیر بھی بیچے گا، اور اس پہ فخر کرے گا کہ میں امریکہ میں ایک بڑے اسٹور پہ نوکری کرتا ہوں اور مجھے تنخواہ ڈالر میں ملتی ہے. بڑے اسٹور پہ کام کرتا، ٹھیک ہے نا، اور میں ڈالر میں تنخواہ ملتی، بڑا خوش. تو یہ ممکن ہے اس نوجوان کی زندگی میں، یہ اس نوجوان کی زندگی میں 100% ممکن ہے جسے اپنی پستی اور ذلت کا احساس نہ ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو یہ حضرت نے جس زمانے میں کتاب لکھی اس زمانے میں کم سے کم مسلمانوں میں، نوجوانوں میں یہ شعور تھا کہ ہم اچھے حالات میں نہیں ہیں اور ہمیں نئے سرے سے ابھرنا ہے اور ہمیں نئے سرے سے عزت پہ کھڑا ہونا ہے. تو اس کا کوئی علاج بتا دیں، وجہ بتا دیں کہ ہم پستی میں کیوں ہیں، ہم پستی میں کیوں ہیں. تو حضرت نے پھر اس کا تذکرہ فرمایا اور قرآن سے حدیث سے بتائی یہ بات کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑے کون ہیں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہمارے بڑے. انہوں نے دنیا کے اندر جو عزت پائی اور دنیا کے لحاظ سے بھی انہوں نے غلبہ پایا اور دنیا کے اندر بھی انہوں نے عزت کا مقام پایا، کیا چیز تھی ان کے پاس؟ تو پوری صحابہ کی زندگی دیکھنے سے ہی نظر آئی کہ ان کے پاس سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اللہ نے جو انہیں نعمت اسلام عطا فرمایا تھا، نعمت اسلام عطا فرمائی تھی، اس نعمت کو انہوں نے دل و جان سے قبول فرمایا اور اپنی ترقی اور عزت کا سب سے بنیادی چیز اسی کو سمجھا کہ ہر چیز میں کمی برداشت تھی، اسلام میں اس کمی برداشت نہیں تھی، اور یہ انہیں عزتوں پہ لے گیا، عروج پہ لے گیا. تو فرمانا لگا کہ آج ہم پست کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ تو اس پہ لکھا حضرت نے کہ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری حالات یہ ہے کہ ہر گناہ ہمارے یہاں قابل فخر ہے، ہر گناہ ہمارے ہاں قابل فخر ہے. تم نے وہ نیا گانا سنا کیسے فخر سے کہہ رہا ہے؟ میں نے رات کو سنا ہے. تو اور فخر کیسے ہوتا ہے؟ جس کام کے لیے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ آلات موسیقی کو مٹاؤں، اور مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والا بچہ اس گانے کو سن کر کالج میں آگے صبح کے فخر سے کہتا ہے میں نے یہ سنا ہے. اور وہ گانے گانے والی اگر کسی کپڑے پہ دستخط کر دے اس کپڑے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس لون کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ڈوب نہیں مرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور ڈوب نہیں مرنا چاہیے ایسے تاجر کو. کنجری جو ہوتی ہے نا، جب نوجوان گندا ہو جاتا ہے تو کنجریوں کی عزت ہوتی ہے، بدکاروں کی عزت ہوتی ہے. دیکھو وہ سین کر دے، دستخط کر دے، کپڑے کی قیمت بڑھ گئی، اس کا ریٹ بڑھ گیا. یہ گندے لوگوں کی عزت وہیں ہوتی ہے جہاں گندوں کا ماحول بن جائے، اور جہاں گندگی نہ ہو وہاں تو یہ لوگ ان کا سانس ہی بند ہو جائے، وہاں یہ نہیں رہ سکتے. اب وہ انڈیا سے آئے گی، کروڑوں روپے لے گی، اور نوجوان اس کے کپڑے خریدیں گے، یہاں کی عورتوں سے کپڑے خریدیں گی. لا حول ولا قوة. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے میڈیا کے ذریعے دل و دماغ پہ قبضہ کیا جاتا ہے اور پھر اس سے کپڑے بیچے جاتے ہیں. اس کے دستخط ہیں، اس نے اس پہ سائن کی ہوئی ہے، لے لو اس کو. کیسے جیبیں خالی کی جا رہی ہیں.
تو گناہ فخر بن گیا، گناہ فخر کی چیز بن گئی، بتاتا ہے شراب پیے میں نے فخر سے۔ حالانکہ میرے عزیزو، شراب پینے سے آدمی حیوانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے، حیوانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے، لیکن فخر کر رہا ہے، آج فخر کر رہا ہے، چھپ چھپا کے نہیں، کھلے عام لے کے جاتا ہے۔ دکانیں ہندو نے بنائی، خریدتے مسلمان ہیں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ دکانیں ہندو نے بنائی، خریدار مسلمان ہیں۔ ان کے کالجوں میں پالٹیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کی شرابیں آتی ہیں، یونیورسٹی کے اندر آتی ہیں۔ اگر گناہوں پہ فخر نہ ہوتا تو یہ گناہ ہوتے، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا میرے عزیزو، ہمارے گناہ تو اس سے زیادہ اللہ کے ناراضگی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس سے کھلے عام گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ۔ چلو میں نہیں پیتا، لیکن جس نوجوان کو شراب پینے پہ فخر ہے، دوستی تو اس سے لگاتا ہوں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ برائی کے جراثیم میرے اندر بھی ہیں۔ کبوتر مرغی کے قریب نہیں جاتا، اور مرغی کتے کے قریب نہیں جاتی، اور بلی بھیڑیے کے قریب نہیں جاتی۔ بلی بلے کے قریب جائے گی، کبوتر کے قریب جائے گا، مرغی کے قریب جائے گی۔ تو جیسے اندر جراثیم ہوتے ہیں، انہی جراثیم کی وجہ سے آدمی اپنے دوست بناتا ہے، جیسے جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر جراثیم گناہوں کے ہیں تو پھر ایسی دوست بناتا ہے، جنس کی طرف جاتا ہے۔ اور اگر یہاں نیکی اور تقوی کے جراثیم آ جائیں تو پھر تو ان گناہوں سے گھن آنے لگ جائے۔ پھر مرغی کتے کے پاس جا رہی ہو، یا بلی جو ہے بھیڑیے کے پاس جا رہی ہو، بلی کے پاس جائے گی۔ جراثیم جس سے اس سے ملتے ہیں، جو اس کے جنس کا ہے، اس سے قریب جائے گا۔ تو چلو میں شراب نہیں پیتا، لیکن شرابیوں سے دوستی کیا مانا؟ ہاں، ایک شکل میں انہیں آپ قریب سے کر سکتے ہیں کہ انہیں آپ قریب کریں، اللہ کرے اس عادت سے چھوڑ دے، تب تو گنجائش۔ اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا علی بنی اسرائیل، کیا آیت ہے وہ؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل پہ لعنت فرمائی ہے، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وجہ کیا ہوئی کہ ان کا دوست، ان کا ساتھی گناہ کرتا تھا، میز پہ یہ بھی بیٹھا وہ بھی بیٹھا، وہ شراب پی رہا یہ سامنے دیکھ رہا ہے، وہ سگریٹ میں چرس ڈال رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ لڑکیوں سے مستیاں کر رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے۔ مانا کہ اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے گناہ پہ یہ بھی لذت دے کے مزے کر رہا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام ہے، بہت برا کام۔ تو گناہوں پہ فخر ہے، گناہوں پہ فخر ہے، فخر کہتے ہیں میں نے یہ کیا۔ تو فرمان لگے کہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر گناہ ہمارے یہاں قابل فخر ہے، اور ہر بے دینی ترقی کا راستہ ہے۔ ہمارے ہاں سود خور بتاتے ہیں کہ ترقی سود لینے سے ہوگی، اور لڑکی کو دفتر میں استقبالیہ پر بٹھاؤ ترقی ہوگی، تب دفتر چلے گا۔ لڑکے صحیح نہیں ہوتے، گڑبڑ کرتے ہیں، اس لیے اسے دفتر میں سامنے کاؤنٹر پہ بٹھاؤ۔ تو ہماری نظروں میں ہر بے دینی ترقی کا راستہ ہے، ہر بے دینی ترقی کا راستہ۔
اور ہر کفر بکنے والا روشن خیال ہے. اگر اس پر کوئی انکار کرے تو اسے تانا ملتا ہے یہ ملا ہے، ملا کٹ ملا ہے، یہ ترقی کا دشمن ہے، یہ راستے میں روڑے اٹکاتا ہے، یہ راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے. تو میرے عزیزو، جب ہماری حالت ایسی ہو پھر وہ کیوں نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پھر وہ کیوں نہ ہو جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کیوں نہ گھروں کا سکون ختم ہو، اور پھر کیوں ہر گھر میں جھگڑے نہ ہو، پھر کیوں ہر گھر میں جھگڑے نہ ہو، اور پھر کیوں ہر گھر میں نفرت نہ ہو. جب ہم نے کمی نہیں کی گناہوں کی تو پھر کیسے اللہ کی رحمت آئے اور پھر کیسے اللہ کی مدد آئے. فرمایا یہ اسے یوں کہا جاتا ہے. اب جیسے مذہب اسلام میں ایمان کے بعد، اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم درجہ کس کا ہے بتاؤ؟ نماز کا. اسلام کے بعد سب سے اہم چیز نماز. اسلام میں، اسلام کلمہ پڑھ لیا تو آسمان سے جو سب سے پہلا حکم آیا وہ نماز کا. اس کے ذریعے آدمی میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے پورے دین پہ آنے کی. تو سب سے پہلے حکم نماز کا ہے اور اس کی اہمیت بھی ہے. بہت ساری احادیث میں نماز چھوڑنے کو کفر تک پہنچنے والا بتایا. اسلام اور کفر کا امتیاز اور فرق نماز کو بتایا. نماز چھوڑنے میں کتنے کتنے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں، اس کا ذکر میں فضائل نماز میں کر چکا ہوں. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضہ کا اہتمام کرتے ہیں؟ مثلا نکسر ہے، 3,000 بچے پڑھتے ہیں، زہر کا وقت آتا ہے کتنی نماز ہوتی؟ سی بی اے میں زیبے سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ مسلمان ہے نا، پڑھانے والے بھی مسلمان، پڑھنے والے بھی مسلمان. اور اسلام کا ایسا رکن جو ہندو اور مسلمان میں فرق کرتا ہے، جو عیسائی اور مسلمان میں فرق کرتا ہے، جو یہودی اور مسلمان میں فرق کرتا ہے، جو مشرک اور مسلمان میں فرق کرتا ہے، کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ہم نے پتہ نہیں اسلام کیا سمجھ رکھا ہے کہ بس ایک مرتبہ کہہ دیا کہ مسلمان تو بس پھر مسلمان ہی مسلمان. ایک صاحب آئے کہنے لگے بھائی ذرا شیر بننا چاہتا ہوں. جیسے لوگ ہوتے نا ٹوپی پہ شیر کی تصویر بنا لیتے ہیں، وہ پہن لیتے ہیں. کبھی شرٹ پہ شیر کی تصویر بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو لگے گا شیر. تو اس کو شوق ہوا شیر بننے کا، تو اس نے کہا ایسا کرو میری پشت پہ شیر بنا دو، رنگ بھر کے شیر بنا دو، لوگوں میں شیر ہوں. اب جیسے ہی وہ رنگ بھرنے لگا اور اس نے سوئی چبوئی تو ایک دم درد ہوا. کہا کیا کر رہا بھائی؟ کہا شیر کا سر بنا رہا ہوں. کہا یار اس کے بغیر ہی بنا دو، درد ہو رہا ہے، اس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے پھر سوئی چبوئی، پھر درد ہوا. کہا کیا بنانا؟ کہا گردن بنا رہا ہوں. کہ یار گردن کے بغیر ہی بنا دو. اچھا پھر سوئی چبوئی، کیا بنا رہا ہوں؟ کہا دم بنا رہا ہوں. کہ یار دم کے بغیر بھی تو شیر ہوتا ہے، اس کے بغیر ہی بنا دو. اس نے سارے اوزار پھینکے. کہا ایسا شیر نہیں دیکھا بھائی جس کا سر بھی نہ ہو، گردن بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو. تو میرے عزیزو قسم خدا کی ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا جس میں نماز بھی نہ ہو، جس میں حیا بھی نہ ہو، جس میں لقمہ حلال بھی نہ ہو. ہاں ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا. ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں اتارا. یہ غلط فہمی ہوگی کوئی اپنے آپ کو ان کے بغیر بھی مسلمان کہے. ایسا اسلام نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہے کہ جس میں نماز بھی نہ ہو، لقمہ حلال بھی نہ ہو، حیا بھی نہ ہو، زبان کی سچائی اور دیانت بھی نہ ہو. ایسا اسلام کوئی نہیں بھائی، ایسا اسلام کوئی نہیں.
تو ہمارا معاملہ وہی ہے کہ شیر بھی بننا چاہتے ہیں، بہادر بھی بننا چاہتے ہیں، شیر کی مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں اور اسلام سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں. مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں لیکن اسلام سے آزاد بھی رہنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ دانشور روشن خیال اسلامی اسکالر بڑا اچھا ہے جو ایسا اسلام بتائے کہ مسلمان کی سرٹیفکیٹ بھی دے دے اور اسلام کے لیے کچھ کرنا بھی نہ پڑے. اچھا اسکالر ہے. کیا بولتا ہے ٹی وی پہ جب آتا ہے تو، ہاں کیا بولتا ہے. تو ایسے اسکالر بھی اچھے لگتے ہیں جو سود بھی نہ روکے، بے حیائی سے بھی نہ روکے، موسیقی سے بھی نہ روکے، مرد عورت کا آزادانہ میل جول سے بھی نہ روکے. ہاں وہ اسکالر بڑا اچھا ہے، بڑا وسیع ذہن رکھتا ہے نا. ٹھیک ہے، تنگ نظر تھوڑی ہے، سوچ محدود تھوڑی ہے، مسجد کا ملا تھوڑی ہے. اسکالر ہے، امریکہ سے پڑھ کے آیا ہے، کینیڈا سے اس کے پاس اس نے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامیات پر. واہ، اس کو اسلامیات بھی انگریز پڑھائے گا. لا حول ولا قوة. کیا بدقسمتی ہے، اسلامیات بھی وہ پڑھائے گا اسے. ہاں میرے عزیزو، ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ نماز کو دیکھ لو، اب اس کا ہمارے ساتھ کیا حال ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس اہم فریضے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ نہ پڑھنے والے کو ٹوکنے کی کسی کی مجال نہیں. کسی غریب مسلمان کو ٹوکا جا سکتا ہے لیکن کسی اعلیٰ طبقے مسلمان کو بھی کہا جا سکتا ہے. جن لوگوں کے جیب میں 4 پیسے ہیں یا کوئی معمولی سی حکومت یا ریاست ان کو مل ہوئی ہے، کیا مجال ہے کہ ان کو تنبیہ کی جا سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ان کی عالی بارگاہ تک اس اہم فریضے کے چھوڑنے پر کوئی انکار پہنچے؟ اب تو اس سے بھی بڑھ کر ایک شخص ڈنکے کے چوٹ اعلان کرتا ہے نماز میں وقت ضائع ہوتا ہے. دنیا میں معیشت سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور بار بار نماز پڑھنے سے کتنا 1 گھنٹہ روز ضائع ہوتا ہے، اتنا ایک اہم وقت ہوتا ہے بازار کا. یہ بھی تو عبادت ہے، بازار میں بیٹھ کر حلال کمانا. یہ بھی آپ فتوے آنے شروع ہو گئے ہاں کہ وقت ضائع ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے وقت ضائع ہوتا ہے، قربانی کرنے سے پیسہ ضائع ہوتا ہے، ہاں حج کرنے سے وقت ضائع ہوتا ہے. کیا کرو؟ سڑکیں بنا دو، روڈ بنا دو، نالیاں بنا دو، گٹر بنا دو، ترقی ہو جائے گی. یہ پیسہ ادھر لگا دو. ہاں عجیب ہے میرا عزیز و تماشا. اسلام بھی ایسا جس میں کچھ نہ کرنا پڑے، جس سے پیسہ ہی آئے، پیسہ آئے، پیسہ آئے. اسلام بھی وہی پچھا لگتا ہے. تو فرمانے لگے کہ نماز کوئی عبادت نہیں، اس کو ٹوکنا درکنار، اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ بڑا اسکالر ہے، مسلمانوں کا بڑا درد رکھتا ہے اور وقت کی ضرورت کو سمجھنے والا ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز کی اتنی ضرورت نہیں، ہاں وقت کی ضرورت کو سمجھتا ہے. اس کے خلاف جو آواز اٹھائے وہ جاہل ہے، 2 رکعت کا امام ہے، نہ مصلحت وقت کو سمجھتا ہے نہ مسلمانوں کی ضرورت سے واقف ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، مگر ان کا اتباع کا دعویٰ کرنے والا شخص کہتا ہے یہ ایک فالتو چیز ہے. جب اس انداز کے حالات ہوں تو پھر مسلمانوں پر مصائب اور حوادث کی شکایت کیوں کریں؟ ایسے حالات میں ہم پر جو بلائیں نازل ہوں وہ سب اس سے کم ہیں جن کے ہمارے اعمال مستحق ہیں. صرف اللہ کا رحم ہے اور اس کا کرم ہے، اس کی رحمت اور علم کی وسعت ہے کہ ہم آج بھی ان گناہوں کے ساتھ صفحہ ہستی پہ موجود ہیں. ورنہ جن قوموں کی گندگیاں قوموں میں تھی اور اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان میں سے شاید ہی کوئی چیز ایسی ہو جو آج ہمارے میں نہیں ہے. لیکن اللہ کی نبی کی دعا ہے
کہ پوری کی پوری امت صفحہ ہستی سے نہیں مٹی، ورنہ قوم لوط کیوں ہلاک ہوئی؟ بدکاری، جنس پرستی، مرد مرد سے شہوت پورا کیا کرتا تھا، عورت عورت سے شہوت پورا کرتی تھی۔ قوم لوط کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، زمین پہ پٹخ دیا، اوپر سے پتھر پھینکے، اس گناہ کی گندگی کی وجہ سے چل رہا یہ گناہ بھی۔ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی قوم شعیب، ناپ تول میں کھوٹا بیچا کرتی تھی، ملاوٹ کیا کرتی تھی اپنی چیزوں میں ملاوٹ کیا کرتی تھی، کھوٹ بیچا کرتی تھی، ہاں ناپ تول میں گڑبڑ کیا کرتی تھی، معاملات ٹھیک نہیں تھے، اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ ساری برائیاں جو ان قوموں میں تھیں آج کے مسلمانوں میں بھی، لیکن خاص اللہ کا فضل ہے اور نبی کے صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا، صفحہ ہستی سے نہیں مٹایا۔ یہ تو ایک رکن ہوا، اسلام کے باقی ارکان، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی ایک کو لے لو اور زمانے پہ نگاہ ڈالو، اس کا حشر دیکھ لو، ان اعمال پر عمل کرنے والے کتنے ہیں۔ اب دوسری طرف حرام چیزوں کو ذرا دیکھو، ایک نہایت معمولی سی چیز شراب کو دیکھ لو، کتنے اسلام کی حمایت کے دعوے دار اور ترقی اسلام پر مر مٹنے والے ایسے ہیں جو کس جرت اور بے حیائی کے ساتھ علل اعلان پیتے ہیں، علل اعلان پیتے ہیں۔ قرآن شریف میں بار بار اس پہ تنبیہ فرمائی گئی اور صاف لفظوں میں اس کے چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے پینے والے پر لعنت کی ہے، اس بنانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور اس کے بنوانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور اس کے بیچنے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور خود نہیں پیتا لیکن خرید کے لاتا ہے، اس پر بھی لعنت کی ہے۔ لاد کر لے جانے والا، جس رخشے پہ آئی وہ شراب، وہ رخشے والا بھی لعنتی ہے جس پر لے کے گیا، ہاں جس پہ شراب لاد کی لائی جا رہی ہے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے، جس کے پاس لے جائی جائے اس پر بھی لعنت ہے، اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ بتاؤ ایک شراب کی وجہ سے کتنے لوگ ملعون بنے، کیسی برائی ہے، کیسی لعنت ہے۔ دوست کے لیے شراب لے گیا، پیتا نہیں ہے، لعنتی ہے۔ گاڑی پہ لے کے آیا، خود نہیں پیتا، لعنت ہی لے کے جانے والا، ٹھیک ہے۔ کتنے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے اس ایک گناہ کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل امین آئے اور فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ نے شراب پر لعنت فرمائی ہے، اور اس کے بنانے والے پر، بنوانے والے پر، اور اس کے پینے والے پر، اٹھا کر لے جانے والے پر، اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، اور اس کے بیچنے والے پر، اس کے پلانے والے پر، پلوانے والے پر۔ یعنی کوئی اپنے ملازم وغیرہ کے ذریعے سے دوسروں کو پلوائے تو آقا پلوانے والا ہوا، ملازم پلانے والا، دونوں پر لعنت ہے۔ صاحب آئے، کہا میرے دوست کو شراب پلا دو، اب اس نے پلوائی اور اس ملازم نے پلائی، اس نے پلوائی اس نے پلائی، ہاں اس پر بھی لعنت، اس پر بھی لعنت۔ حاکم نے ان دونوں حدیثوں کو صحیح بتایا ہے۔ اب غور کرنے کی چیز ہے، اس ایک شراب کے بدولت کتنے آدمی ہیں جو اللہ کی لعنت میں داخل ہوئے، اس کے رسول کی لعنت میں داخل ہوئے۔ اب غور کرو، جن لوگوں پر اللہ پاک اور اس کا رسول، جو امت پر سب سے زیادہ شفقت اور مہربانی کرنے والا تھا، جو ہر وقت امت کی فلاح اور کامیابی میں رہتے تھے، دونوں لعنت کرتے ہوں، بتاؤ پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا؟ اگر انہوں نے اپنے گناہ پر توبہ نہ کی تو بتاؤ ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایسا مہربان نبی اور ایسا پیار کرنے والا رب، ایسا پیار کرنے والا رب اور ایسا پیار کرنے والا نبی، جب یہ دونوں لعنت فرما رہے ہیں تو بتاؤ اس شخص کا کیا حشر ہوگا؟ اور ہمارے کتنے نوجوان اور ڈنکی کی چوٹ پیتے ہیں۔ ہم بھی اپنی کتنے دوستوں کو جانتے ہیں جو پیتے ہیں، پھر بھی ہماری دوستی اور یاری ہے۔
میرے عزیزو، اگر اس نیت سے ہے کہ قریب آ جائے، گناہ سے بچ جائے، پھر تو گنجائش ہے. لیکن اگر اس سے اس کی گنجائش نہیں اور پھر دوستی ہے، تو کم از کم اتنا آپ بھی ضرور گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے کہ آپ کے دل کے اندر اس گناہ کی جو برائی پہلے تھی اب نہیں رہے گی. جو برائی پہلے تھی اب نہیں رہے گی. بار بار جب آپ دیکھیں گے نا پیتا ہوا، تو جو برائی اور نفرت آپ کے دل میں پہلے تھی وہ اب نہیں رہے گی. اور باوجود قدرت کے اس پر خاموش رہنا، انکار نہ کرنا، وہ کون سے کچھ دور ہے. اس کے بعد اپنی حالت کو دیکھو. اس پر انکار کرنا تو کجا، اس فعل کو برا کہنے والا تو تنگ نظر ہے اور خشک ملا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، شراب سے بچو، وہ ہر برائی کی چابی ہے. جب ہم لوگ برائیوں کا دروازہ اپنے ہاتھ سے خود کھولیں، پھر برائیوں کی شکایت کیوں کریں؟ جب برائیوں کا دروازہ ہم خود شراب پی کر کریں تو پھر کہیں کہ موبائل لوٹے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ گاڑی لوٹی جاتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ گھر سے بچے پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میاں اغوا ہو رہے ہیں کالجوں کے اندر، اور دوست کو اغوا لے گیا. دائرے اس گندگی کے لیے تو پیسہ چاہیے نا، اس بے حیائی کے لیے، شراب کے لیے تو پیسہ چاہیے. تو پھر یہ سارا نوجوان ان گندگیوں میں پڑتا ہے. تو جب برائی کا دروازہ خود کھولا، پھر شکایت کرنا کہ برائیاں بہت ہو رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس سے تو یہ برائی کی جڑ ہے، برائی کی چابی ہے. جب ایک سچے اور پکے خبردار کرنے والے نبی نے فرمایا کہ اس دروازوں کو کھولو گے تو فلاں چیز نکلے گی، ہم خود دروازہ کھولتے ہیں اور وہ چیز نکلتی ہے، پھر وویلا کرتے ہیں. جب ایک آدمی نے کہہ دیا، اور سچے آدمی نے کہہ دیا کہ دروازہ کھولو گے سانپ نکلے گا، اب کھول دیا سانپ نکلا، اب شور کرو او سانپ کیوں نکلا، سانپ کیوں نکلا، تو اور کیا نکلے گا؟ سونا نکلے گا. جب کہا ہی تھا کہ اس کو کھولنے سے سانپ نکلے گا. جب اس سچے نبی نے کہہ ہی دیا کہ شراب کو جب تم اپنے معاشرے میں فروغ دو گے تو پھر برائیاں ہی نکلیں گی، گندگیاں ہی نکلیں گی، قتل و غارت ہی گرم ہوگا، گندگی ہی گندگی ہوگی، پھر رونا کس چیز کا؟ جب اس سچے نبی نے خود کہا ہے کہ اس دروازوں کے کھولو گے تو ایسا ہوگا. اب شور مچاتے ہیں کہ بچے ایسے ہو گئے اور یہ ایسا ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اور کیا کرے گا؟ پھر وہ ایسا ہی کرے گا. جب اس چابی سے برائی کا دروازہ کھولا ہی ہے تو برائیاں ہی نکلیں گی وہاں سے. اسی طرح سودی کے مسئلے کو دیکھ لو. اللہ اور اس کے سچے رسول کے ارشادات کو اول غور کرو. اللہ جل شانہ نے کس زور سے اس کے متعلق قرآن میں تنبیہ فرمائی، حتیٰ کہ اپنی طرف سے اور اپنے رسول کی طرف سے ان لوگوں کو اعلان جنگ فرما دیا جو سود کو نہ چھوڑیں. اور قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، پس اگر تم ایسا کرو، یعنی سود کا بقایا روپیہ نہ چھوڑو، تو اشتہار سن لو جنگ اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. پھر اعلان جنگ ہے. ہم دنیا کے بونے حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، ہاں، اور جنگ مول نہیں لیتے، بلکہ پکا دشمن لٹیرا، ہم اس کے خلاف جنگ مول نہیں لیتے اور پولیس میں اس کو رپورٹ نہیں دیتے، یار دشمن بن جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ دشمن بن جائے گا. اغوا کے فون آ رہے ہیں، دھمکیاں آ رہی ہیں، ہاں، اسے گرفتار نہیں، یار نہیں، پھر جان کون چھڑائے گا؟ اس سے جان چھڑائے. اتنا بندوں سے ڈرنے والا یہ شخص، ہاں، اور اس کی حماقت دیکھو، جنگ مول لیتا تو اللہ سے لیتا ہے. اتنا ڈرپوک کہ بندوں سے ذرا بھی مقابلے پہ آنے کے لیے تیار نہیں، اور جنگ مول لے رہا ہے تو اللہ سے. کتنی حماقت ہے اس کی، کتنی حماقت ہے. اور میرے عزیزو، جب بھی بندہ اللہ سے جنگ کرتا ہے تو آخر ہار بندی ہی کی ہوتی، ہار بندی ہی کی ہوتی. تو فرمایا اللہ سے جنگ کر رہا ہے. چونکہ زمانہ جاہلیت میں سود کے معاملات ہوتے تھے، اور اس وقت یہ حکم آیا کہ اب ایسا نہ کرو.
وعید آئی، کئی حدیثوں میں اس قسم کے ارشادات وارد ہوئی ہیں. سود کے 73 باب گناہ کے ہیں، جن سے کم از کم درجہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی ماں سے کوئی زنا کرے. کم از کم درجہ سود والے کا یہ ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرے. ہاں، اور ہم نے یونیورسٹی سے پڑھائی یہی ہے، اس لیے بینک میں بیٹھ کر خوب سود لکھیں گے، ہاں، اور خوب لوگوں کو سود دیں گے، خوب لوگوں کو سود دیں گے اور سود لکھیں گے اور لوگوں کو سود کی طرف بلائیں گے. یعنی اللہ سے جنگ کرنے کے لیے خوب لوگ اکٹھا کریں گے. کم از کم اس کا نوسط یہ ہے. مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنا، ایک حدیث میں ہے، ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی مغفرت نہیں. ان میں سے سود بھی ہے. جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن میدان حشر میں پاگلوں کی طرح ہوگا. متعدد حدیثوں میں آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود پر گواہ بننے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی، پھر اس کا کیا حشر. ایک حدیث میں ہے، جس قوم میں زنا کاری اور سود خوری عام ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. جس قوم میں زنا اور سود عام ہو جائے اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر رکھا. تو دونوں چیزیں ہیں نا عام، زنا بھی عام ہے، سود بھی عام. ما ظہر الزنا والربا. تو یہ انسانیت کے کتنے بڑے دشمن ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اور جو ان برائیوں سے روکے وہ انسانیت کا کتنا بڑا خیر خواہ ہے. لیکن معاملہ اب الٹا ہے. جو سود کو فروغ دے رہے وہ انسانیت کے خیر خواہ، اور جو اس برائی سے روک رہے وہ تنگ نظر ملا، مسجد میں گنبد میں رہنے والا، زمانے کے تقاضوں سے ناواقف جاہل. کیسے معیار بدلے، کیسے معیار بدلے. میرے عزیز، حدیث میں آتا ہے جس قوم میں زناکاری اور سود خوری عام ہو جائے اس قوم نے اللہ کے عذاب کے واسطے اپنے آپ کو تیار کر لیا. ان ارشادات کو ذہن نشین کرنے کے بعد آپ آج کل کے معاملات کو دیکھیں. کتنے معاملات ایسے ہیں جن میں سودی لین دین کھلے عام ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ سود کو جائز بتایا جاتا ہے، اور اس پر غریب آدمی اگر آواز اٹھائے تو اس پر جھوٹے سچے الزامات لگائے جاتے ہیں، اس کا مقابلہ کی جاتا ہے. یہ تو ایک دو مثالیں میں نے ذکر کی، اس کے علاوہ باقی احکام کا کیا حال ہے ہم خود ہی دیکھ لیں. چند حدیثیں نمونے کے طور پہ لکھتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی پریشانیاں، حوادث، مصائب ہمارے خود اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسلمان سچا سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حضور نے جس قسم کے اعمال پر جس قسم کے عذاب اور پریشانیوں کا بتایا وہ ہو کر رہے گا، اور ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی شکل ہے کہ ان گناہوں کو چھوڑ دیں. ہم لوگ آگ میں کود جائیں اور شور بچائیں کہ جل گئے جل گئے جل گئے. گناہوں کی آگ کو خود گھر میں اکٹھا کریں اور پھر کہیں جل گئے جل گئے جل گئے. گناہوں کی آگ کو گھروں میں خود لے آئیں، پھر کہتے ہیں سکون ختم ہو گیا، چین ختم ہو گیا، بیٹا باپ کی نہیں مانتا، پیار ختم ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی، کسی نے بندش کر دی، کوئی جادو تو نہیں ہو گیا. ارے بھائی، جو گناہوں کی آگ گھر میں لے کے آیا ہے یہ اس کی تپش ہے، تپش، یہ اس کی تپش ہے، یہ اس کی تپش ہے. فرمایا ہم آگ میں تو کود جائیں اور شور مچائیں کہ جل گئے جل گئے، اس سے کیا فائدہ. ان احادیث کو غور سے سنو، غور سے سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی تو اس پر بلائیں نازل ہونے لگ جائیں گی. پہلی چیز، غنیمت کا مال ذاتی دولت سمجھا جائے گا. امانت ایسی ہو جائے جیسے غنیمت کا مال
زکوٰۃ ادا کرنا تاوان سمجھا جائے گا، جیسے تاوان ادا کرنا مصیبت ہوتا ہے ایسی زکوٰۃ ادا کرنا بھی مصیبت بن جائے گا۔ بیویوں کی فرما برداری کی جائے، ماں کی نافرمانی کی جائے، دوستوں اور یاروں سے نیکی کا برتاؤ کیا جائے اور باپ پر ظلم کیا جائے۔ جیسے صبح ایک بچے نے بتایا نا کہ لڑکے کے کہنے پر لڑکی نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا، لڑکے کے کہنے پر لڑکی نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا، تو یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا، 14 صدیاں پہلے بتا دیا کہ دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے گی اور باپ پہ ظلم کیا جائے گا، ماں باپ پہ ظلم اٹھایا جائے گا۔ 1400 سال نبی سچا ہے نا، سچا نبی ہے، ہاں، اور جو بتایا ہے وہ اس نے ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہے گا، اور جن بدعمالیوں کی سزا جو بتائی ہے وہ ان بدعمالیوں کا نتیجہ ضرور ظاہر ہو کے رہے گا۔ باپ کے ظلم برتاؤ کیا جائے گا، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے گا، مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے گا، شور۔ میرے عزیزو، خاص طور پہ جو میرے عزیز اعتکاف بیٹھے ہیں خوب اہتمام کریں، آواز نہ نکالا کریں۔ حضرت سعید ابن مسیب فرمایا کرتے تھے مسجد میں بیٹھنے والے ایسے ہیں جیسے اللہ کی مجلس میں بیٹھے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مسجد میں بیٹھنے والے ایسے ہیں جیسے اپنے رب کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے خیال کیا کرو رب کی مجلس میں زبان پر ایسی بات نہ لاؤ جو اللہ کی مجلس کے شان نشان نہ ہو۔ بہت اہتمام کیا کرو۔ مسجدوں کا ادب، احترام، یہ ایمان کی شان ہے، ایمان والوں کی شان ہے۔ فرمایا ایک ایسا ہوگا کہ مسجدوں میں شور و شغب ہونے لگے گا، رذیل اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے۔ دیکھو نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہو۔ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، نہ جانے انجام گلستان کیا ہو۔ تو رذیل اور کمینے لوگ قوم کے ذمہ دار سمجھے جائیں گے۔ آدمی کا اکرام اس وجہ سے کیا جائے گا کہ اس کے شر سے محفوظ رہے، یعنی وہ اکرام کے قابل نہیں اور وہ اعزاز کے قابل نہیں، لیکن اس کے ظلم کا ڈر ہے، اس لیے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ پولیس والے بڑا استقبال کرتے ہیں اور پیچھے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ گناہگار کی کبھی دل میں عزت نہیں ہوتی، دل میں عزت نہیں ہوتی، لالچ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ بیچارے کرنے پہ مجبور ہیں، دل میں عزت نہیں ہوتی، دل میں عزت نہیں ہوتی۔ شراب علی الاعلان پی جائے گی، مرد ریشمی لباس پہنیں گے، گانے والیاں مہیا کی جائیں گی، اور گانے والیاں انہیں ایوارڈ دیے جائیں گے، انہیں ایوارڈ دیے جائیں گے، گانے والیوں کو مہیا کیا جائے گا اور انڈیا سے بلایا جائے گا، دور دور سے بلایا جائے گا، مہیا کیا جائے گا، باہر سے بلایا جائے گا۔ اس کی بیٹی کی شادی ہے اور کہاں سے آئی ہے؟ انڈیا سے فنکار بلائے ہیں، اور پھر شادی کتنے دن چلی؟ 1 مہینے سے زیادہ نہیں چلی۔ ایک شادی 7 کروڑ روپے شادی پہ لگائے، انڈیا سے منگوائے، اس شادی کو خوبصورت کامیاب کرنے کے لیے۔ کچھ کارڈ انگلینڈ سے بنے، کچھ کارڈ بنے انڈیا سے بنے، اور پھر ایک دن آیا کہ 1 مہینہ بھی شادی نہیں چلی، اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا، ایسا ہوا کہ اس کے پاس 50 روپے بھی نہیں تھے، قرض لے رہا، مقروض ہو گیا، مقروض۔ ہاں میرے عزیزو، کبھی بلدی جلدی تھپڑ لگتا ہے، کبھی بڑا جلدی تھپڑ لگتا ہے۔ باجے بنائے جائیں گے، عام طور سے استعمال کیے جائیں گے۔ نوجوان کے بغل میں کیا ہوگا؟ گٹار۔ علامہ اقبال تو مولوی نہیں تھا نا، اقبال تھا شاعر تھا، لیکن بڑا اچھا آدمی تھا۔ کہا کرتا تھا، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس رباب آخر۔ اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس رباب آخر۔ آؤ میں تجھے اپنی قوم کی قسمت بتاتا ہوں، جب اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے تیر ہوں گے،
تلواریں ہوں گی، اور اپنی بیٹیوں بہنوں کے تحفظ اور ایمان کے تحفظ کے لیے اس نوجوان کے ہاتھ میں تیر ہوں گے، تلواریں ہوں گے. یہ اس قوم کا عزتوں کا زمانہ، عروج کا زمانہ ہوگا. اور طاؤس و رباب آخر، اور جب اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار ہوں گے اور یہ موسیقی کے دھن پہ ناچ رہا ہوگا، یہ اس قوم کی ذلت اور پستی ہوگی. یہ اقبال نے کہا تھا. او میں تجھ کو بتاؤں، اور اب تو اسکولوں میں ایک کلاس کس کی؟ موسیقی کی بھی ہوگی. کالج میں ایک کلاس موسیقی کی بھی. زیبس کے بچے اداکاری سیکھنے کے لیے انڈیا جا رہے ہیں، ڈوب نہیں مرتے. ہاں، شو. یہ ہے اس قوم کی ذلت اور پستی، یہ ہے اس قوم کی ذلت اور پستی. ہاں، طاؤس و رباب آخر، اس کے ہاتھ میں موسیقی کے آلات ہوں گے اور ناچے گا. اس کا صدر بھی ناچتا تھا، نامراد، جب جیل میں پڑا ہے، گھر اس کی جیل بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس کا گھر جیل بنا، وہ بھی شراب پیر کی ناچتا تھا. جب اس قوم کے وہ ناچے تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا؟ طاؤس و رباب آخر. تو اقبال نے بالکل سچ کہا ہے، ذلت اور پستی ہے. ہاں، جب اس قوم کو اس گندگی پہ ڈال دیا جائے گا. تصویریں سینڈ بورڈوں پہ کھڑے نوجوان، ہاں، ناچ رہا ہوتا ہے اور وہ گانے گا رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی تصویریں آ رہی ہوتی. تو میرے عزیزو، یہ ہے پستی، ذلت کی زندگی. بغداد سے ایک نوجوان آنے لگا، اسے پتہ چلا کہ سندھ میں راجہ داہر نے ایک مسلمان کی بچی کی عزت کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کا دوپٹہ کھینچا ہے. سندھ میں تھا راجہ داہر، سکھ تھا، اس کی حکومت تھی سندھ میں. تو بغداد کا یہ نوجوان، حجاج بن یوسف کے زمانے کی بات تھی، محمد بن قاسم، اس نے اس سے یوسف سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دو، میں اس راجہ داہر سے بدلہ لوں گا. اسے پتہ چلے کہ اس مسلمان بیٹی کا کوئی بھائی بھی ہے اور اس مسلمان بہن کا کوئی بھائی بھی ہے. بغداد کہاں، سندھ کہاں. لیکن اس وقت مسلمان نوجوانوں میں بڑی غیرت تھی. جب سے اس نے اپنی مسلمان بہنوں کو چھیڑنا شروع کر دیا ہے، اس کے اندر سے غیرت مٹ گئی ہے. جب سے اس کی اپنی مسلمان بہنیں اس کی جوانیوں سے محفوظ نہیں ہیں، تو پھر غیرت کہاں؟ جتنی اس کی بلڈنگ میں رہنے والی، پڑوس میں رہنے والی، ساتھ پڑھنے والی، اتنی ہی اس سے اس کی نگاہیں گندی، اتنا ہی ان سے گند کرتا. تو غیرت کہاں؟ تو وہ پاک دامن نوجوان تھا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے نوجوانوں کے موبائل دیکھو اور میسج دیکھو تو آدمی شرم سے ڈوب جائے کہ یہ مسلمان ہے، کسی کی بہن کو یہ میسج کر رہا ہے، کسی کی بیٹی کو یہ میسج کر رہا ہے. ہاں؟ غیرت ختم. تو وہ پاک دامن نوجوان کو جب پتہ چلا کہ سکھ نے ایک مسلمان بیٹی کی عزت لینے کی کوشش کی ہے، تو اس نے ایک لشکر تیار کیا. لشکر تیار کرنے کے بعد ایک دن دیکھا کہ محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، تو اس نے دیکھا کہ آج محمد پریشان سا ہے. اس نے پوچھ لیا کہ پریشان کیوں؟ کہنے لگا میں سندھ جا رہا ہوں ساتھیوں کو لے کر، لیکن تھوڑی سی پریشانی یہ ہے کہ مجھے اندازہ نہیں کہ میرے دشمن کے پاس فوج کتنی ہے، پھر ان گلیوں سے، ان راستوں سے میں ناواقف ہوں. بس یہ ذرا ایک چیز پریشانی ہو رہی ہے، کہیں میرے ساتھیوں کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے. چند دن گزرے تو کیا دیکھتا ہے کہ محمد بن قاسم کے چہرے پہ بڑا اطمینان. اس نے پھر پوچھا اب تو بڑے مطمئن نظر آ رہے ہو. کہا ہاں، مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ آدمی جو راجہ داہر ہے یہ بڑا بے غیرت قسم کا آدمی ہے. اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، اور جو آدمی غیرت سے خالی ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. اب میں مطمئن ہوں کہ یہ میرے ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو غیرت سے خالی ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے. میرے عزیزو، یہ ہے وہ وجہ کہ جس نے موسیقی اور آلات
اور بے حیائی اور فحاشی اسلامی معاشرے کے اندر رائج کی گئی ہے تاکہ یہاں کا نوجوان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، یہ بزدل رہے اور ہمیشہ ساری زندگی آرام سے کافروں کی غلامی پر خوش رہے، آرام سے کافروں کی ذلت کے سامنے اور ان کی غلامی میں زندگی گزارے، کبھی اس کے اندر غیرت کے، شجاعت کے، بہادری کے خیالات ہی جنم نہ لیں، اس لیے کہ جب غیرت ہی نہیں ہوگی، حیا ہی نہیں ہوگی، اس لیے اس نے بے حیائی نے ہر مسلمان گھر کی دہلیز گندی کر دی۔ جب مسلمان ماں عورت ہی حیا سے خالی ہوگی تو اس کے گود میں غیرت مند بہادر بیٹا پیدا کیسے ہوگا؟ تو کافر مطمئن ہو گیا کہ میں نے اس قوم کی ہلاکت کا سامان کر لیا ہے۔ اس لیے کبھی انڈیا نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ اب مجھے پاکستان کے لیے فوج تیار کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے، میں نے کافی ساری انڈین فلمیں پاکستان بھیج دی۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اب مجھے اس کے لیے لڑنے کے لیے فوج کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس قوم کے اندر اب ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو غیرت نہیں رہی، غیرت نہیں رہی۔ کیسی غیرت رہے گی جب اس کی اپنے پڑوس کی بچیاں ہی محفوظ نہیں اور اپنے کالج کی بچیاں ہی اس سے محفوظ نہیں، تو کہاں سے غیرت نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے بتایا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، گانے باجے عام ہو جائیں گے، امت کے پہلے لوگوں کو یعنی صحابہ کو اور تابعین کو برا کہا جائے گا، صحابہ کی زندگی پر تنقیدی نظر ڈالی جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے کالجوں میں اور آپ کے اسکولوں میں اور او لیول کی بعض کتابوں میں صحابہ پر کیسی تنقید تاریخی واقعات کے ذریعے کی جاتی ہے، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے مقدس صحابہ کی شان میں گستاخیاں لکھی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ وہ قیامت کی نشانیاں ہیں، حالانکہ تمام صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا میں ان سب سے راضی ہو گیا، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ان کی لغزشوں کو دیکھ کر ان پہ تنقید کرے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو کسی کے لیے کہاں حق کہ ان کی کمیوں کمزوریوں پہ تنقید کا نشانہ بنائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، اور اس وقت امت کے لوگ اس وقت سرخ آندھی زمین میں دھنس جانے، صورتیں مس ہو جانے اور مختلف قسم کے عذابوں میں مبتلا ہوں گے۔ اور دوسری روایت میں آئے جب بیت المال کا مال ذاتی دولت بن جائے، امانت کو غنیمت سمجھا جائے، زکوٰۃ توان بن جائے اور علم دین دنیا کمانے کے لیے سیکھا جائے اور دنیا کی جاہ اور دولت کے لیے سیکھا جائے، بیوی کی اطاعت ہو، یاروں سے قرب ہو، باپ سے دوری ہو، مسجدوں میں شور و شغب ہو، فاسق لوگ سردار بن جائیں، رذیل لوگ قوم کے سردار بن جائیں، برائی کے ڈر سے آدمی کا اعزاز و اکرام کیا جائے، گانے والیاں استعمال کی جائیں، شرابیں پی جائیں، تو امت کے لوگوں کو برا بھلا کہا جائے، تو اس وقت پھر عذاب کی شکلیں آئیں گی۔ ساری چیزیں میرے عزیزو، یہ وہ ہیں عذاب کی شکلیں جو اللہ کا نبی سچی زبان سے بتایا گیا۔ تو میرے عزیزو، اگر یہ اعمال ہوتے رہے اور یہ گناہ ہماری زندگیوں میں رہے تو پھر جن مصائب کا شکار ہیں یہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، پھر یہ مصائب اور مشکلات بڑھتی ہی چلی جائیں گی، کوئی بھی نجات دہندہ آ جائے نہیں نجات مل سکتی۔ تو میرے عزیزو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پورے ماحول کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا۔ اپنی ذات کو تو پہلے ٹھیک کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں پر محنت کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کے قدم چوم سکتے ہیں، ان کے قدموں میں گر کے رو کر ان کو منا سکتے ہیں، اپنے دوستوں کو قریب لا سکتے ہیں۔ ارے میرے عزیزو، اپنی ذات سے شروع کرو، چراغ سے چراغ جلاؤ، انشاءاللہ یہ روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ چراغ سے چراغ جلاؤ، اپنی ذات سے اصلاح کے آغاز کرو اور اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنے کی فکر کرو، پھر گھر کا ماحول پیار محبت سے بناؤ، ہاں، اور ان کے لیے بھی دعائیں کرو، پھر دوستوں کو قریب کرو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ نہ جانے کتنے چراغ جلانے کا ذریعہ بن جائیں، کتنی خیر پھیل جائے۔ تو میرے عزیزو، یہ اچھا موسم ہے اللہ کی مدد لینے کا اور اللہ کی نصرت لینے کا۔ اللہ کے سامنے عزم بھی کریں،
اللہ کے سامنے محتاج بن کے مدد بھی مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ہماری قدم قدم پہ مدد اور نصرت فرمائے، ہمیں اس خیر کے چراغ جلانے کا ذریعہ بن جائے۔ بس اوقات ایک نوجوان بدلتا ہے، اس کی برکت سے پورا گھر بدلتا ہے۔ بس اوقات ایک نوجوان بدلتا ہے، اس کی برکت سے گھر کا پورا خاندان بدل جائے۔ الحمدللہ ہاں، چراغ سے انشاءاللہ چراغ جلتے ہیں۔ میرا عزیزو، آپ سے کہہ دیا جائے کرکٹ ٹیم بنانی ہے، آپ اکیلے ہیں، 11 کھلاڑیوں کو فوراً تیار کر لیں گے، آپ میں صلاحیت ہے۔ آپ کو کہو فٹ بال ٹیم بنانی ہے، ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، آپ فوراً اکیلے ہیں 11 آدمیوں کی ٹیم بنا لیں گے، تو میرے عزیزو آپ فوراً 11 اچھے مسلمان بھی بنا سکتے۔ ہاں، اللہ نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ آپ نے 11 کو دین کے ماحول میں لے کے آنا ہے اور ان کی زندگی بدلنی ہے۔ اپنی ذات سے اس کا آغاز کرو۔ فرق یہ ہے کہ چونکہ کرکٹ ٹیم میں پہلے خود تیار ہوتا ہے، دوسروں کو تیار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ہاں، فٹ بال ٹیم میں پہلے خود تیار ہوتا ہے، پھر دوسروں کو تیار کرنا آسان۔ ایسی دین پہ آنے کے لیے خود ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، پورے طور پہ تیار ہو، اللہ کی ذات سے امید ہے، پھر یہ محنت کرے گا تو یہ افراد بنتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی اللہ سے مانگ بھی لو، کچھ نہ کچھ اعمال بھی کر لو انشاءاللہ، خوب اہتمام ہو۔ آج تھوڑا سا اعمال ضرور ہو، اگر آرام بھی کرنا ہے لیکن تھوڑے سے اعمال کا ضرور اہتمام ہو۔ بہت مبارک راتیں ہیں، پھر کہاں ملتی ہیں۔ ہاں، اللہ نے عافیت میں، صحت میں ایسی خوبصورت راتیں نصیب فرما دی ہیں۔ خوب ان کے اعمال کے اوقات کی قدر ہو، اور بھائی بات چیت نہ ہو، آرام ضرور فرما لیں لیکن اعمال کر لیں یا آرام کر لیں، بات چیت نہ کریں، اس کا ضرور اہتمام ہو۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک۔